امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رحمہم اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی منزلت کیا ہے اور سابقین میں آپ کس سے مشابہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین سے، وہ دونوں عالم تھے، نبی نہ تھے۔ ایک تو یہ روایت آ گئی صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین۔ ایک اور روایت ہے یہاں پہ صدیر سے، یہ ان کے راویوں میں سے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے رحمہ اللہ یا علیہ السلام بھی کہہ لیں، دعائیہ کلمات کے طور پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تو وہ عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق جو ہے رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ لوگ قابل عبادت ہیں اور قرآن کی یہ آیت ثبوت میں پیش کرتے ہیں، وہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، یعنی آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، تو زمین میں تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو زمین میں اللہ کی جگہ امام ہے۔ شیعوں میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے عبادت شروع کر دی تھی اماموں کی، شیعہ فرق تھے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، اور ان کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اے صدیر، میرا کان، میری آنکھ، میری جلد، میرا بدن، میرا گوشت اور میرا خون اور میرے بال ان لوگوں سے بری ہیں، اور اللہ بھی ان سے بری ہے۔ خدا کی قسم یہ نہ میرے دین پر ہے نہ میرے آباء و اجداد کے دین پہ۔ خدا روز قیامت مجھ کو اور ان لوگوں کو ایک جگہ جمع نہ کرے گا، وہ ان پر غضبناک ہوگا۔ ان کو غالی بھی کہتے ہیں، جنہوں نے ائمہ کو معبود بنا لیا، ان کی پرست شروع کر دی، غالی شیعہ۔ آج بھی کچھ ایسے ہیں نا جو حضرت علی کو معبود بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، ہاں ایسے ہیں۔ اب دوسرا اس نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور دلیل لاتے ہیں اس آیت قرآنی سے، اے رسولو کھاؤ پاک رزق اور نیک عمل کرو، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو رسول بھی کھاتے پیتے ہیں تو آپ بھی کھا پی رہے ہیں، تو کچھ فرقوں نے ان کو رسول ہی بنا لیا تھا۔ اچھا یہ آگے باتیں آئیں گی، یہ ان کی اپنی مجلس میں بیٹھنے والے ان کے اپنے لوگ تھے جن کو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، یعنی یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، ان کی مجلس میں آنے والے تھے جنہیں ان کی باتوں سے، ان جو بڑے علماء تھے ان کے اہل تشیع کے، ان کی باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور کسی نے رسول بنا لیا اور کسی نے معبود بنا لیا۔ تو انہوں نے کہا اے صدیر، میرا کان، میری آنکھ، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون ان سے بری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی بری ہیں، وہ نہ میرے دین پر ہے نہ میرے، یعنی رسول ہونے کا انکار کیا۔ اچھا واللہ مجھے اور ان کو خدا روز قیامت ایک جگہ جمع نہ کرے، وہ ان سے ناراض ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ نہ آپ معبود ہیں نہ آپ رسول ہیں، تو آپ کون ہیں؟ اب آپ ڈیفائن کریں۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا، ہم علم الہی کے خزینہ دار ہیں، یعنی علم الہی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم امر الہی کے ترجمان ہیں، جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اصل میں انٹرپریٹیشن وہ ہمارا رائٹ ہے کہ قرآن کا کیا معنی اور مفہوم ہے یہ ہم طے کریں گے۔ ہم معصوم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا اور ہماری نافرمانی سے روکا ہے، ہم اللہ کی حجت بالغہ ہیں آسمان میں اور روئے زمین پر۔